حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. لوگوں نے جو پچھلے نبیوں کی کلام پائی، یعنی وہاں سے اس وقت سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر. یہ امر کا لفظ ہے اور خبر کے معنی میں ہے، یعنی جب تجھ میں حیا نہیں ہوگا تو جو چاہے گا کرے گا، کیونکہ حیا آدمی کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے. غلط کام کے کرنے سے حیا رکاوٹ ہوتا ہے. حیا کیا چیز ہے؟ علماء نے دو تعریفیں کی ہیں، نتیجہ ایک نکلتا ہے. دو تعریفیں. ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں وہ ہم سوچیں، اور پھر اپنی جو نالائکیاں ہیں وہ ہم سوچیں. اللہ کی نعمتیں اور اپنی نالائکیاں سوچنے کے نتیجے میں ہمارے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ حیا ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے آدمی باپ کے ساتھ نالائکیاں کرتا ہو تو کوئی اسے سمجھائے، اگر وہ خود نہ سمجھے تو کوئی اسے سمجھائے. کیا ہے نادان، سوچ کہ پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک ماں باپ تجھے پالتے رہے اور اب تو نالائکیاں کرتا ہے، تیرے اوپر یہ احسان کیا وہ احسان کیا. تو جب ماں باپ کے وہ احسان سوچے گا اور اب اپنی نالائکیاں سوچے گا تو شرم سے سر جھک جائے گا. واقعی میرے سے باپ کے حق میں غلطی ہو گئی ہے. اسی کیفیت کا نام حیا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچے اور پھر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ سوچے. اگر واقعی اس کے اندر حیا ہے تو سر شرم سے جھک جائے گا کہ یہ میرے سے واقعی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اللہ کے حق میں. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. حیا کی ایک تعریف یہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نافرمانی چھوڑ کے فرما برداری اختیار کرے. جیسے اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو 1000 روپیہ کوئی ہم پہ احسان کر دے تو جب وہ کوئی حکم کرے تو فوراً ہم اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے احسان کیا. تو اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں سوچے گا اور پھر اپنی نالائکیاں سوچے گا تو سوچے گا کہ بھئی یہ نالائکیاں اللہ کی ذات کے حق میں کرنے کے قابل نہیں، یہ میرے سے غلطی ہے. دوسری تعریف حیا کی ہمارے حضرت والا استاد جی مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے کہ حیا یہ ہے ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، کہ تیرے مالک نے تجھے جہاں سے منع کیا ہے وہاں تیرا مالک تجھے نہ دیکھے. جس کام سے منع کیا اس کام میں مشغول نہ دیکھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ مثلاً باپ کہتا ہے بیٹے کو آج کے بعد تجھے فلاں کے ساتھ چلتا پھرتا نہ دیکھوں. کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ چلنا پھرنا آپ چھوڑ دے بس. تو جس کام سے اللہ نے منع کیا، حیا یہ ہے کہ آدمی اس کام کو چھوڑ دے اور اللہ کو دکھائے کہ میں نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھے کہ دیکھو یہ پھر کر رہا ہے. یہ ہے. اور جب یہ حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے
تو آدمی کے لیے اللہ کی نافرمانیوں سے گناہوں سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جتنا گناہوں کا عادی ہے آدمی اتنا اس میں حیا کی کمی ہے، اور جتنا حیا کی ترقی ہوگی اتنا گناہ چھوٹتے جائیں گے۔ کافر سب سے بڑا بے حیا ہے، مشرک سب سے بڑا بے حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ پھر جو آدمی جتنا گناہوں میں کافر سے کم اور اللہ کے فرمانبرداروں سے زیادہ، جتنا گناہوں میں زیادہ بڑا ہے اتنا بڑا بے حیا ہے، اور جتنا گناہوں سے بچتا ہے اتنا زیادہ حیا والا۔ درجے ہیں درمیان والے، حیا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ایمان 60 یا 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی شاخیں 60 یا 70 سے اوپر، افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی شاخ اور سب سے بڑا شعبہ ایمان کا وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ بولنا اور اس کا عقیدہ رکھنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور کم سے کم شعبہ وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، پھر حیا اتنا بڑا شعبہ ہے اور اہم شعبہ ہے کہ اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے الگ سے بیان فرمایا، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ جس میں حیا ہے تو حیا ایمان کی وجہ سے ہے، اور جس میں حیا نہیں تو حیا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔